تاب کے درگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در صدق برتا مسمم شوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. گزشتہ کے درس میں ہم پڑھ رہے تھے کہ اس پیاسے کا ذکر ہو رہا تھا جو غفلت کی نیند سویا ہوا ہے. پاس میں اس کے میٹھے پانی کا دریا ہے، لیکن چونکہ وہ غفلت میں ہے، غفلت کی نیند سو رہا ہے، اس لیے اس کو خبر نہیں ہے، اور وہ نیند سے پہلے تو بیدار ہوتا نہیں ہے اپنی غفلت کی وجہ سے، اور جب ہوتا ہے تو وہ سراب کی طرف دوڑ پڑتا ہے اور اسی کو پانی سمجھتا ہے. اب یہاں پر آگے بیان کرتے ہوئے یہ واضح کرتے ہیں کہ شدید پیاس لگنے کے باوجود آدمی جو غفلت کی نیند سوتا ہے اس کی وجہ ہوتی ہے اس کی کم عقلی. مولانا روم نے کہا تھا کہ میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ انسان کو شدت کی پیاس لگی ہو اور وہ پھر بھی سو رہا ہو، اور اگر کوئی سو رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ بے عقل ہے، اور بے عقلی اس کو اس طرح سے سلاتی ہے. انسان بھی ایک پیاس کا شکار ہے، اور اگر وہ شدت کی پیاس ہوگی تو وہ غفلت کی نیند سوئے گا نہیں، اس کی پیاس اس کو جگائے گی. تو عقل ہونا چاہیے، لیکن عقل کون سی؟ وہ عقل نہیں جو دنیاوی عقل ہے، جو اللہ تعالیٰ سے فیضیاب عقل ہے، اصل میں اسی کو عقل کہتے ہیں. یہ جو ستاروں کی وجہ سے انسان کے دنیاوی حواس والی جو عقل ہے جو اس کو حاصل ہوتی ہے، یہ وہاں پر وہ عقل مراد نہیں ہے. یہ فیضان کی عقل ہے، یہ خدائی عقل ہوتی ہے. جب وہ عقل انسان کو حاصل ہوتی ہے تو وہ شدت پیاس پر غفلت کی نیند سوتا نہیں ہے بلکہ اٹھ جاتا ہے. اب اس عقل والے جو ظاہری عقل والا ہے اور جو اصلی عقل والا ہے، ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ یہاں پر بیان کریں گے. پیش بینی این خردرا گور بود وان صاحب دل بے نفخ سور بود. یہ جو دنیاوی عقل ہے، جس عقل پر انسان بڑا ناز کرتا ہے کہ مجھے عقل حاصل ہے، تو وہ عقل تو صرف خبر تک ہے. اس کی آگے کی چیز دیکھتی ہے، نہ سوچتی ہے، نہ کچھ جانتی ہے. صرف دنیا کی حد تک ہے. جب تک موت آتی ہے تب تک وہ اپنی عقل کو استعمال میں لاتا ہے اور اسی کو عقل سمجھتا ہے. وہ اصلی عقل نہیں ہے، وہ ناقص عقل کہلاتی ہے. جو صاحب دل ہوتا ہے اس کی جو عقل ہے وہ آگے کی سوچتی ہے، سور پھونکنے کے دن تک کام کرتی ہے اس کی عقل. وہ اصلی عقل ہے. ای خرد از گور و خاک نگذرد وی قدم اسرے عجائب نسپرد. یہ جو عقل ہے یہ خبر اور مٹی سے آگے نہیں جاتی. چونکہ مٹی کے جسم والی عقل ہے تو اس کی پہنچ بھی مٹی اور پانی تک ہی رہتی ہے، جسم تک ہی رہتی ہے. جو عجائب کا میدان ہے، جو غیب کا میدان ہے، جو اصلی میدان ہے، وہاں پر وہ نہیں جا پاتی. وہ نہ سوچ پاتی ہے نہ وہ وہاں جانا پسند کرتی ہے. زی قدم زی عقل رو بیزار شو چشم غیبی جو برخوردار شو. یہ دنیاوی عقل ہے، دنیاوی کوششیں ہیں، اس سے بیزار ہو جاؤ، یہ کام کی نہیں ہے. غیبی آنکھ تلاش کرو. وہ آنکھ جو غیب کی عقل پیدا کرے، غیب کو دکھائے. اور اگر تمہارے اندر وہ آنکھ پیدا ہو جائے، وہ عقل پیدا ہو جائے، تو پھر تم اس سے نفع اٹھا سکو گے، حقیقی فائدہ تم کو حاصل ہو سکے گا. ورنہ یہ جو عقل ہے اس کا استعمال آپ صرف خبر تک کرتے ہیں، خبر تک ہی فائدہ دے گی. اس کے بعد کی زندگی میں اس عقل کا کوئی رول نہیں. ہم چو موسیٰ نور کے یابت ز جیب سخر استاد و شاگرد کتیب. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح گریبان سے جو عقل حاصل کی جاتی ہے، جسم کے دماغ سے جو عقل حاصل کی جاتی ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح نہیں ہے. وہ عقل موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھی، وہ ایک الگ عقل تھی. ویسی عقل تو فرعون کے پاس بھی تھی. اگر اس عقل کو اصلی عقل سمجھا جائے
دنیاوی دانش مندی کو اصلی دانش اور اصلی خرد سمجھا جائے تو پھر شیطان کے پاس تو تم سے زیادہ عقل ہے، وہ ہدایت کا راستہ کیوں حاصل نہیں کر پاتا؟ کیونکہ اس کے پاس وہ عقل حاصل نہیں ہے جس کو مولانا روم اصلی عقل قرار دیتے ہیں۔ استاد کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کر کے، کتاب پڑھ کر علم حاصل کر کے جو عقل حاصل کی جاتی ہے وہ عقل دنیاوی حد تک ہی ہوتی ہے۔ عالم کے پاس اور کتاب سے جو علم حاصل کیا جاتا ہے وہ صرف دنیاوی حد تک ہی ہوتا ہے اس کا فائدہ۔ اہل دل سے جو علم حاصل کیا جاتا ہے، دیکھنے والے سے جو علم حاصل کیا جاتا ہے، جو تربیت حاصل کی جاتی ہے، وہ خبر کے بعد کی زندگی میں فائدہ دیتی ہے۔ زی نظر وی عقل نایت جز دوار، پس نظر بگزار و بگزی انتظار۔ یہ جو غور و فکر ہے، یہ جو تمہاری سوچ ہے، یہ جو عقل ہے، تم اس عقل کو استعمال کرتے ہوئے دنیاوی جو کام کاج کرتے ہو، دنیا حاصل کرنے کی فراق میں جو کوششیں کرتے ہو، اس سے تمہیں سوائے درد سر کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تم سمجھتے ہو کہ میں اس عقل سے اطمینان اور سکون حاصل کروں گا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ عقل وہ روحانی اطمینان، وہ سکون تمہیں کبھی نہیں دے سکتی، چاہے دنیاوی کامیابیاں تم حاصل کر لو، چاہے دنیا میں کسی بھی حد تک ترقی کر لو، لیکن یہ صرف درد سر ہی دے گی۔ پس نظر بگزار، تو اس غور و فکر کو چھوڑ دو، اپنی ظاہری عقل کو استعمال کر کے اپنا آخرت کی خرابی کا سامان مہیا مت کرو، اور یہ عقل حاصل کر کے تم اپنے آپ کو عقل مند مت سمجھو۔ کوشش کرو کہ وہ عقل حاصل ہو جائے اور پھر انتظار کا راستہ اختیار کرو۔ اتنی آسانی سے نہیں ملتی، وہ اس کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے اور کافی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ السخن گوئی مجوید ارتفاع، منتظر رابح ز گفتن استماع۔ عام طور پر جو دنیاوی عقل رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ باتیں زیادہ بناتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ باتیں بنانا چھوڑو، باتیں بنانے سے دنیا میں کسی کو بلندی حاصل نہیں ہوتی۔ باتیں بنانے والا روحانی طور پر ترقی نہیں کر پاتا۔ اپنے منہ کو، اپنی زبان کو جتنا ہو سکے بند رکھا کرو۔ منتظر رابح ز گفتن استماع، جو انتظار کرنے والا ہوتا ہے اس کے لیے کہنے سے زیادہ سننا بہتر ہوتا ہے۔ جتنا ہو سکے سننے کی عادت ڈالو، بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زبان بند رکھو اور اپنا کام کرو، جو کرتے کچھ نہیں باتیں ہزار کرتے ہیں۔ منصب تعلیم نوع شہوتست، ہر خیال شہوتی در رہ بتست۔ یہ جو دنیا میں تعلیم حاصل کرنے کی خواہش ہے، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو جو کہا جاتا ہے، اگر اس کا تعلق دنیاوی علم سے ہے تو یاد رکھو یہ دنیاوی علم بھی ایک طرح کی خواہش نفسانی ہے، وہ علم نہیں ہے۔ دنیا کا علم حاصل کرنا روحانی علم اور غیب کے علم کی طرح ضروری نہیں ہے، وہ باطنی علم کچھ اور چیز ہے جس سے انسان کی روحانی ترقی حاصل ہوتی ہے، یہ بھی نفسانی خواہش ہے۔ اگر یہ علم دنیاوی علم بھی روحانی ترقی کا موجب ہوتا تو کافروں کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی، جبکہ بے ایمان لوگ جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ بھی علم حاصل کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اصلی علم نہیں ہے۔ ہر خیال شہوتی در رہ بتست، اور ہر خیال جو نفسانی ہوتا ہے وہ راستے کا بت ہوتا ہے، رکاوٹ ہوتی ہے۔ سالک کے راستے میں رکاوٹ بننے والا ہوتا ہے ہر نفسانی خیال، اور یہ بھی ایک نفسانی خیال ہے۔ گرب فضلش پہ بے برد ہر فضول، کہ فرستاد خدا چندی رسول۔ اگر ہر کوئی چھوٹا آدمی اپنی بڑائی کی وجہ سے، اپنی عقل کی وسعت کی وجہ سے اگر باطن کا پتہ پا لیتا ہوتا، عقل ہی اگر انسان کے سب کچھ ہوتی، دنیاوی عقل، تو پھر خدا اتنے رسولوں کو، اتنے نبیوں کو کیوں بھیجتا؟ بہت سارے دنیا میں انٹلیکچوئل اور بہت بڑے نابغہ روزگار ہم کہہ سکتے ہیں، بڑے بڑے لوگ گزرے، بڑے بڑے سائنٹسٹ گزرے، بڑے بڑے عقل مند گزرے، وہ لوگ حق کا راستہ خود ڈھونڈ لیتے۔ عقل جزوی ہم چو برخست و درخش، در درخشی کہ تواں شد سوئے بخش۔ یہ جو بجلی چمکتی ہے، بجلی چمکنے کے بعد ایک قسم کی روشنی حاصل ہوتی ہے، تو مولانا لوگ پوچھتے ہیں کہ اس بجلی کی روشنی میں آپ کتنا سفر طے کر سکتے ہیں؟
اگر آپ کو وخش کے ایک مقام کا نام ہے، بہت دور مانا جاتا تھا، تو آپ کہتے ہیں کہ کیا کوئی آدمی چمکتی ہوئی بجلی میں وخش تک پہنچ سکتا ہے؟ 1 سیکنڈ کے لیے روشنی آتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ دنیاوی عقل جو ہے وہ اسی طرح کی ہوتی ہے، ایک روشنی چمکی اور ختم ہو گئی، پھر اندھیرا۔ تو اس سے سفر طے نہیں ہوتا۔ اس سفر میں اس عقل سے روشنی حاصل نہیں کی جاتی۔ ایسی روشنی تلاش کرو جو پورا سفر آپ کے کام میں آئے اور کبھی بھی اندھیرا نہ چھائے۔ نیست نور برق بہر رہبری، بلکہ امرست ابر راہ کے می گری۔ یہ جو بجلی کی چمک ہے یہ اصل میں راستہ طے کرنے کے لیے ہوتی ہی نہیں، ہوتی ہے ایک خاص مقصد کے لیے، راستہ طے کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اور وہ خاص مقصد کیا ہے؟ وہ ہے بجلی ابر کو حکم دیتی ہے کہ اے ابر تو اب رونا شروع کر، اور اسی لیے چمکتی ہے۔ ابر کو متحرک کرنے کے لیے، بارش کے لیے، ابر کو تیار کرنے کے لیے بجلی چمکتی ہے۔ وہ لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے روشنی نہیں ہوتی۔ وہ اسی طریقے سے دنیاوی عقل جو ہوتی ہے وہ دنیا میں لوگوں کو اپنے کام کاج کو ٹھیک ڈھنگ سے ادا کرنے میں مدد دینے کے لیے چمکتی ہے۔ سالک کے لیے راستہ طے کرنے کے دوران رہبری کرنے کے لیے وہ روشنی نہیں ہوتی، اس کے لیے دوسری عقل چاہیے۔ برق عقل ما برائے گریاست، تاب گریت نیستی در شوق ہست۔ اور یہ جو ہماری عقل ہے، ظاہری عقل، یہ بھی اسی طرح اس کی چمک رونے کے لیے ہے۔ انسان سوچے اور روئے، رونے کے لیے، جیسے ابر کو رلانے کے لیے بجلی چمکتی ہے، ویسے دنیاوی عقل بھی ہم کو رلانے کے لیے چمکتی ہے تاکہ ہم اس کی وجہ سے رو سکیں، اپنی آنکھ سے آنسو بہا سکیں۔ ورنہ فنا جس کو کہتے ہیں وہ تو عشق میں ہے، وہ تو شوق میں ہے، وہ تو محبت میں ہے۔ یہ ابتدا ہے، عشق کے میدان کی ابتدا ہوتی ہے، صرف انتہا نہیں، فنا نہیں۔ فنا تو عشق کے میدان میں وہ شوق کا جو مقام ہے اس مقام پر پہنچنے کے بعد ہی حاصل ہوگی۔ عقل کودک گفت بر کتابتن، لیک نتوانت بخود آموختن۔ اب دیکھیے، بچے کو بھی عقل ہوتی ہے، وہ بھی اپنا عقل کا استعمال کرتا ہے، اور اگر بچہ عقل مند ہوگا تو اس کی عقل زیادہ سے زیادہ اس کو یہ بولے گی کہ اے بچے تو اسکول جا۔ اگر کم عقل ہے تو وہ اسکول جانا بھی نہیں چاہے گا، لیکن اگر عقل مند ہو جائے تو کم سے کم اس کی عقل اس کو یہ کہہ سکتی ہے کہ اسکول کو جا اور علم حاصل کر، لیکن اس کی عقل اس کو خود علم نہیں سکھا سکتی، اس کے لیے تو اس کو اسکول جانا پڑے گا۔ اگر عقل ہی سب کچھ ہوتی، عقل سے ہی سب کچھ حاصل ہو جانا رہتا تو پھر عقل ہی علم دے دیتی تھی، مدرسہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ تو عقل ایک لمٹ تک رہنمائی کرتی ہے۔ عقل یہ رہنمائی کرتی ہے کہ مجھے جانا چاہیے اور پڑھنا چاہیے، وہاں تک عقل کی رہبری ہے، لیکن علم حاصل کرنے کا جو مرحلہ ہے وہ مدرسہ جانے کے بعد، استاد کے پاس زانوئے تلمس طے کرنے کے بعد ہی پورا ہوگا۔ عقل رنجور آردش سوئے طبیب، لیک نبوت در دوا عقلش مصیب۔ اسی طریقے سے بیمار ہے، اگر عقل مند بیمار ہوگا تو اس کی عقل اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گی۔ عقل مند مریض یہ سوچے گا کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، اب مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، اتنی ہی رہبری کرتی ہے عقل۔ دوا تجویز کرنے کا کام عقل نہیں کرتی، اس کو تو اس کے ایکسپرٹ کے پاس جانا ہی ہوگا۔ نیک شیاطی سوئے گردوں میں شدنت، گوش بر اسرار بالا می زدن۔ یہ شیاطین کے بارے میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسرار، راز آسمانوں پر لکھ دیے تو اب شیاطین کوشش کرتے رہتے ہیں کہ وہاں پر جائیں اور کچھ نہ کچھ راز وہاں سے لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ کے راز چرانا چاہتے ہیں بعض شیاطین، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ ایک ستارے کو بھیجتا ہے، اور وہ ستارے وہ شیاطین کو وہاں پر داخل نہیں ہونے دیتے۔ کبھی کبھار کچھ شیاطین حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن بہت کم۔ سارے اسرار شیاطین حاصل نہیں کر پاتے، اور وہ اس لیے حاصل کرتے ہیں تاکہ ان اسرار کی بنیاد پر لوگوں کو بہکانے میں سہولت ہو سکے، لیکن اللہ تعالیٰ ان اسرار کی حفاظت کرتا ہے۔ شہاب ثاقب کے ذریعے ان کی حفاظت کی جاتی ہے، اور وہ شہاب ثاقب ان شیاطین کو جو وہ اسرار حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو مارتے ہیں۔
اور پھر وہ نکل جاتے ہیں۔ تو یہ جو شیاطین آسمان کی جانب جاتے ہیں اور اسرار حاصل کرنے لگتے ہیں تو پھر معلومات حاصل کرنے کے لیے کان لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ می ربودند اندکے زاں راز ہا تا شہب نیراند شاں زود السما، کبھی کبھار کچھ راز اچک بھی لیتے ہیں بعض لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب اہم راز ہوتے ہیں نا وہاں تک ان کی پہنچ نہیں ہونے دیتا اللہ تعالیٰ، فوری شہابوں کی یلغار ہو جاتی ہے ان کے اوپر اور وہ آسمانوں سے بھاگ جاتے ہیں۔ کہ روید آجا رسول آمدست ہر چمی خواہی دزو آیت بدست، اب وہاں سے انسانوں کو کہا جاتا ہے کہ ان شیاطین سے وہ راز حاصل مت کرو، پہلے تو انہوں نے سارے راز حاصل کیے نہیں، اور اگر کچھ بھی انہوں نے اچک لیے ہیں تب بھی وہ تمہارے کام کے نہیں ہیں، ان سے راز حاصل مت کرو، اگر وہ راز تم کو چاہیے تو تم کو ملیں گے، لیکن اس کے لیے تم کو رسول کا دامن تھامنا ہوگا، وہیں سے ملیں گے، اور تم جو چاہتے ہو انہی کے ہاتھ سے تم کو ملے گا۔ گر ہمیں جوئی در بے بہا ادخل الابیات من ابوابہا، یہ بہت گراں قدر موتی ہیں، ہیرے جواہرات ہیں روحانی جو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو دیے، اور پھر یہ رسول ان سے رجوع ہونے والے، ان سے اتباع کرنے والے، ان کی اطاعت کرنے والوں کو وقتاً فوقتاً سرفراز کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے ادخل الابیات من ابوابہا، گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو۔ یہ قرآن مجید کی اصل میں ایک آیت کی طرف اشارہ ہے، سورہ البقرہ آیت نمبر 189۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن أَبْوَابِهَا۔ اصل میں اس کا شان نزول یہ ہے کہ بعض لوگ عمرہ اور حج کے دوران احرام کی حالت میں جب اپنے گھروں کو آتے تھے تو سمجھا جاتا تھا کہ احرام کی حالت میں گھروں کے دروازوں سے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پیچھے کے دروازے سے یا دیوار کے اوپر پھلانگ مار کے چھت کے اوپر سے کودنا چاہیے گھر میں۔ ایسی غلط فہمی تھی اور اسی کو نیکی خیال کی جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس خیال کو رد کر دیا اور فرمایا کہ نہیں، شریعت کے احکام تم اپنی مرضی سے وضع نہیں کر سکتے، ایسا کوئی حکم اللہ نے نہیں دیا ہے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی تو یہی ہے کہ گھروں میں دروازوں سے ہی داخل ہونا چاہیے، ایسا کود کے نہیں جانا چاہیے۔ یہ اس کی اصلی جو ظاہری اس کی تفسیر ہے وہ یہ ہے، لیکن اس کے اور بھی تفاسیر بیان کیے گئے ہیں۔ ایک عرفانی تفسیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ دروازوں سے داخل ہونے اور پیچھے کے دروازے سے داخل ہونے کا ایک عرفانی معنی یہ ہے کہ اپنی عقل کا استعمال کرنا اور کوئی بھی فیصلے اپنی عقل اور اپنی سمجھ کے مطابق کرنا، یہ پیچھے کے دروازے سے داخل ہونے کی طرح ہے، لیکن جو اہل دل ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان سے پوچھ کر کرنا یہ دروازوں میں سے داخل ہونے کی طرح ہے۔ تو جس سے پوچھنا ہے اس سے پوچھو۔ تو گراں قدر موتی تلاش کرنا چاہتے ہو، غیب کے راز جاننا چاہتے ہو، تو پھر جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ رازوں سے متصف کیا ہے ان سے رجوع ہو۔ میزنا حلقہ درو برباب ایست کسوئے بام فلکتاں راہ نیست۔ اب جب دروازے میں سے گھر میں داخل ہونا ہے تو اس کے بھی کچھ آداب بیان کیے گئے۔ کسی کے گھر میں جب آپ دروازے سے داخل ہوتے ہیں تو اس کے آداب کیا ہے؟ بغیر اجازت اندر داخل نہیں ہونا، یا تو کھٹکا مارو یا پھر کوئی اور طریقہ ہے اجازت لینے کا تو اجازت لو، اس کے بعد ہی داخل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر اجازت کسی کے گھر میں کسی کو بھی داخل ہونے سے منع کیا ہے۔ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا فرمایا گیا۔ تم میں سے کوئی بھی کسی کے گھر میں دو چیزوں کے بغیر داخل ہی نہیں ہونا، نمبر 1 اجازت اور نمبر 2 سلام۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرو، چھوٹے ہو یا بڑے ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بچے ہو کہ بوڑھے ہو۔ جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو جب تک السلام علیکم نہ کہو اور جب تک اجازت نہ لے لو داخل نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پر بھی آداب میں وہی ہے، جب تم کسی کے دروازے پر جاتے ہو، کسی اللہ والے سے کچھ اکتساب کرنا چاہتے ہو تو اجازت لو، اس کے بعد ہی جاؤ، اور ضرورت پڑنے پر باہر انتظار کرو، دروازے کی کنڈی بجاؤ اور جب تک ٹھہرنے کے لیے کہا جائے ٹھہرے رہو۔ اس لیے کہ آسمان کے جو بالا خانے ہیں وہ
تمہارے لیے راستہ نہیں ہے، تم کو اسی راستے سے جانا ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ میں بلندیوں کو خود اپنے آپ سے پہنچ جاؤں گا، میں خود محنت کر کے مدارج حاصل کر لوں گا، ایسا نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، رجوع ہونا ہی پڑے گا۔ نیست حاجت تا بدی راہ دراز، خاکیرا دادا اسرار راز۔ تم کو اس بلندیوں پر جانے کے لیے کسی لمبے راستے کی ضرورت ہی نہیں، تمہارے لیے چھوٹا راستہ دستیاب ہے، اور ہم نے جس کے پاس اپنے راز رکھ دیے ہیں ان کے پاس چلے جاؤ، آسانی سے لے لو۔ تم کو کیا ضرورت ہے آسمانوں پر شیاطین کی طرح جا کر راز حاصل کرنے کی؟ وہاں سے راز پہلے تم کو ملیں گے نہیں، اور تم چڑھ نہیں سکیں گے، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، ساری محنت رائے گاں ہوگی۔ اتنی محنت کر کے اپنا وقت برباد مت کرو، راز والے سے رجوع ہو جاؤ اور اس کی حکم کی اطاعت اور فرما برداری کرو، اور آسانی سے وہ راز تم کو حاصل ہو جائیں گے۔ پیش او آئید اگر خائن نعید، نشکر گردید ازو گرچہ نیت۔ اگر تم بے وفا نہیں ہو، اگر تم بے وفا ہو تو پھر تو تم اس میدان میں ٹک بھی نہیں سکتے، امانت دار نہیں ہو، خیانت کرنے والے ہو، بے وفائی کرنے والے ہو، تو پھر تو تمہارا اس میدان میں کوئی راستہ ہی نہیں۔ لیکن اگر تم بے وفا نہیں ہو تو پھر تم کو اس کے سامنے جانے سے ہچکچاہٹ کیوں ہے؟ جاؤ، رجوع ہو، اور پھر حاصل کرو جو کچھ تم کو حاصل کرنا ہے، پھر وہ تم کو جو بنانا ہے بنا دے گا۔ نے شکر گردید ازو گرچہ نعید۔ اگر تم نرکل ہو، ایمٹی ریڈ ہو، کوئی بات نہیں، وہ تمہیں گنا بنا دے گا، وہ اس کا کام ہے۔ تم رجوع ہو جاؤ، پھر اس کے بعد وہ کب بنانا ہے، کیسے بنانا ہے، کیا طریقہ کار ہے، وہ حساب سے آہستہ 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 تم کو سسٹمیٹک طریقے سے تربیت دیتے ہوئے نرکل کو گنا بنائے گا۔ سبزہ رو یانت ز خاکت آں دلیل، نیست کم از سم اسپ جبرائیل۔ وہ رہنما اگر سچا رہنما ہے تو تمہاری خاک سے وہ سبزہ بھی اگائے گا۔ تم یہ مت سمجھو کہ میری خاک ایسی پڑی ہے، میری مٹی بیکار جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے، تمہاری مٹی کے اوپر بھی سبزہ اگ سکتا ہے، اگانے والا کسان چاہیے، اور اگر وہ رہنما اہل ہے، صاحب دل ہے، تو وہ تمہاری زمین کو ایسے نہیں چھوڑے گا، سبزہ اگا کر ہی رہے گا۔ نیست کم از سم اسپ جبرائیل، جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے سم سے کم نہیں ہے وہ۔ اب یہ جو واقعہ ہے آپ لوگ جانتے ہیں، پھر بھی میں ایک بار آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ واقعہ کیا ہے جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا سم کا؟ جبریل علیہ السلام جب اسرائیلی قوم کی مدد کے لیے آئے تھے تو گھوڑے پر سوار ہو کر آئے تھے، اور جبریل علیہ السلام کا گھوڑا جس مقام پر اپنا پاؤں رکھتا جاتا تھا وہاں پر گھاس اگتی جاتی تھی۔ ایک سامری نام کا ایک جادوگر تھا، اس نے یہ منظر دیکھ لیا تو اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کوئی معمولی مخلوق، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، کیونکہ جب وہ اس کا گھوڑا زمین پر پاؤں رکھتا ہے تو گھاس اڑ جاتی ہے۔ تو اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ خصوصی بات ہے۔ اس نے وہاں سے تھوڑی سی گھاس لی اور اس نے جو بچڑا بنایا تھا وہ بچڑے کے منہ میں لا کر گھاس ڈال دی، تو اس جبریل کے گھوڑے کے نال کے نیچے اگنے والی گھاس کا یہ اثر ہوا کہ وہ جو بچڑا سامری کا بنایا ہوا تھا ہاتھ کا، اس میں جان آ گئی۔ تو اب یہ ایسا حیرت انگیز واقعہ تھا کہ جو اہل ایمان تھے ان کے بھی ایمان ڈگمگ ہو گئے، اور کئی اہل ایمان کفر کے راستے پر چلے گئے سامری کے اثر سے۔ تو ایسی بات تھی، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے سم کے نیچے سے نکلنے والی گھاس کا یہ اثر ہے تو اللہ والے کے اندر کیا اثر نہیں ہو سکتا ہے؟ اور جب ایک بچڑا اس کے اندر جان آ سکتی ہے تو تمہاری مٹی کے اندر جان کیوں نہیں آ سکتی؟ سبزہ گردی تازہ گردی ازنوی، گر تو خاکے اسپ جبریل شوی۔ اگر تمہاری زمین خشک بھی ہو گئی ہے تو وہ گھاس، یعنی وہ
اللہ والوں کے منہ سے نکلے ہوئے جملے اگر تمہارے دل کے اندر پہنچیں گے تو تمہاری سوکھی زمین پر بھی سبزہ اگائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ تو اسی طرح کسی جبریل کے گھوڑے کی خاک بن جائے۔ اگر خاک نہیں بنے گا تو پھر یہ گھاس نہیں اگ سکتی۔ دیکھیے آپ، جبریل علیہ السلام کا گھوڑا زمین کے جس مقام پر پاؤں رکھتا تھا وہیں سے گھاس اگتی تھی، جہاں پر اس کا پاؤں نہیں پڑا وہاں سے گھاس نہیں ہوگی۔ تو اب تم پاؤں کے نیچے کی خاک بننا ہوگا اگر چاہتے ہو کہ گھاس اگے۔ سبزہ جاں بخش کارا سامری، کرد در گوسالہ تاشد گوہری۔ جان عطا کرنے والا وہ سبزہ جس کو سامری نے بچڑے کے منہ میں رکھ دیا تھا، وہ بچڑا جوہر والا ہو گیا، جان والا ہو گیا۔ حالانکہ اندر کچھ نہیں تھا، اس کے اندر وہ مٹی کا بنایا ہوا ایک محض ایک پتلا تھا، لیکن اس کے اندر جان آ گئی۔ یہ واقعے کو مثال بناتے ہوئے مولانا روم کہتے ہیں کہ اگر تم بھی محض ایک خاک کا پتلا ہو، تم سمجھتے ہو کہ تمہارے اندر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے، کوئی ہنر نہیں ہے، کوئی صلاحیت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، تم ایک مٹی کے بچڑے کی طرح ہو، کوئی بات نہیں، وہ گھوڑے کے پاؤں کے نیچے پڑنے والی خاک بن جاؤ، وہاں سے جو گھاس نکلے گی وہ تمہارے منہ میں جائے گی تو تمہارے اندر بھی جان آ جائے گی۔ جاں گرفتو بانگ زد زاں سبز او، آن چنا بانگے کہ شد فتنے ادو۔ اور وہ سبزے کی وجہ سے جو بچڑا جاندار ہو گیا اور بولنے لگا تو ایسا بولا کہ وہی دشمن کے لیے فتنہ بن گیا، دشمن کا فتنہ بن گیا، اسی سے دشمن نے فتنہ پھیلایا، مطلب صحیح مقام پر نہیں گیا۔ اگر یہی گھاس کسی صحیح مقام پر گئی ہوتی تو اس کے اچھے نتائج برآمد ہوتے تھے۔ گر امی آئید سوئے اہل راز، وارہی دسر کلہ مانند باز۔ تو یہ جو گھاس تھی یہ اگر صحیح منہ کے اندر جاتی تو اس کے نتائج بھی اچھے آتے تھے۔ اگر اس طرح کی گھاس اہل اللہ کے منہ سے نکلنی یہ باتیں اگر اچھی زمین پر جائے گی، اچھے لوگوں کے منہ میں جائے گی تو اپنے گل کھلائے گی، لیکن اگر خراب آدمی کے اندر جائے گی تو اس کا غلط استعمال ہی ہوگا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ اچھے اثرات تمہارے اندر آئیں تو تم کو چاہیے کہ پہلے امانت دار بن کر آؤ، سچے عقیدت مند اور سچے محبت والے اور بے غرض ہو کر آؤ، تو پھر کیا ہوگا؟ باز کی طرح سر کی ٹوپی سے نجات پا جاؤ گے۔ اب یہ باز کی طرح سر کی ٹوپی کیا ہے؟ جو جانتے ہیں ان کے لیے یہ شعر کافی ہے، لیکن جو جانتے نہیں ہیں ان کو پہلے سمجھنا چاہیے کہ باز جو فیلکن پرندہ ہوتا ہے وہ جب کسی کو بیچا جاتا ہے تو اس کا نیا مالک ہوتا ہے، اب وہ نئے مالک کو پہچانتا نہیں ہے، اس سے مانوس ہونے تک وقت لگتا ہے، یا پھر کسی نے باز کا شکار کیا، اپنے گھر کو وہ لا لیا لیکن وہ اس کے لیے اجنبی ہے، تو مانوس ہونے تک تو وقت لگے گا نا۔ تو جب تک مانوس نہیں ہوتا اس کے سر پہ ایک ایسی ٹوپی ڈال دیتے ہیں کہ اس کی آنکھیں چھپ جاتی ہیں، باز اپنے مالک کو دیکھ نہیں سکتا۔ ایک وقت کے بعد جب مانوس ہو جاتا ہے باز اپنے مالک سے، تب اس کی ٹوپی نکال دیتے ہیں، تب تک اس کی آنکھوں کے اوپر ٹوپی ڈال کے رکھتے ہیں۔ تو اگر تمہارے سر کے اوپر بھی اس طرح کی ٹوپی ہے تو سمجھو تم ابھی مانوس نہیں ہوئے ہو، اور جب مانوس ہو جاؤ گے تب سر کی ٹوپی نکالی جائے گی۔ تو اگر تم سر کی ٹوپی سے نجات پانا چاہتے ہو تو تم کو امانت دار بن کر آنا ہوگا۔ اب امانت دار بن کر آنا کیا ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے؟ جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، کسی سے اکتساب فیض کرتے ہیں، جب کسی کی تربیت میں آتے ہیں تو کیسے امانت دار بن کر آنا ہے جس سے ہم کو فائدہ پہنچے، اور کب خائن بن کر آئیں گے، بے امانت بن کر آئیں گے تو اس کے اچھے نتائج آنے کے بجائے اس کے برے نتائج آئیں گے، وہ کیسے کریں اس کے بارے میں مولانا روم تفصیل سے سمجھائیں گے، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی مانوی، در رہے صدق
بشنو از گوش دل مثنوی ما نبی در رہ